بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں گزشتہ ہفتے بات شروع ہوئی تھی ایمان یعنی قسم کھانے سے متعلق کہ اگر کوئی مسلمان اللہ کے نام کی یا اللہ کے صفاتی نام کی یا اللہ پاک کے کلام کی قسم کھا لے تو اس پر لازم ہے کہ اپنی قسم کو پورا کرے، اب اس کو توڑے نہیں۔ اور دوسری بات آپ کے سامنے آئی کہ بہت ساری وہ چیزیں اور ایسے الفاظ اور کلمات جو ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں اور ہم عام طور پہ اس کو بولتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے قسم ہو جاتی ہے، لیکن وہ الفاظ بیکار لغو ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، نہ وہ قسم کے کلمات ہیں نہ ان سے قسم منعقد ہوتی ہے۔ یہ بات پچھلی مجلس میں آ گئی۔ آج کی مجلس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ ایک مسلمان جو قسم کھاتا ہے یا کھا سکتا ہے اس کی 3 قسمیں ہیں یا 3 طرح کی قسمیں ہیں، اور تینوں میں فرق ہے، تینوں کے حکم میں بھی فرق ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھنی ہے۔ دوسری بات جو آج کی مجلس میں سمجھنی ہے کہ اگر کسی نے قسم کھائی اور پھر قسم کھانے کے بعد اس کو پورا نہیں کیا بلکہ اس کو توڑ دیا، تو ایسی صورت میں چونکہ یہ گناہ کا مرتکب ہوا ہے تو اللہ پاک نے اس کے لیے راستہ رکھا ہے کہ یہ قسم توڑنے کے بعد اس کا کفارہ دے دے، تو کفارہ دے گا تو اس کا گناہ اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ قسم 3 طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک قسم وہ ہوتی ہے جس کو شرعی اصطلاح میں یا شریعت کی زبان میں اس کو یمین غموس کہتے ہیں، اور دوسری قسم وہ ہے جس کو شریعت کی زبان میں یمین لغو کہتے ہیں، اور تیسری قسم وہ ہے جس کو شریعت کی زبان میں یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ بالکل آسان ہے، ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ 3 طرح کی قسمیں ہو سکتی ہے، یا تو یمین قسم جو کھائی وہ یمین غموس ہوگی، یا یمین لغو ہوگی، یا یمین منعقدہ ہوگی۔ یمین غموس کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی نے جان بوجھ کر کسی کام کے کرنے یا کرنے پر جھوٹی قسم کھائی، یعنی اس کو پتہ ہے کہ یہ کام میں نے نہیں کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی لڑکے کو اس کے والد نے پکڑا اور کہا کہ تم نے عشاء کی نماز پڑھی مسجد میں؟ اب والد سخت ہے اور پتہ ہے کہ اگر میں نے کہا کہ نہیں پڑھی تو نتیجے میں لازماً پٹائی اور ٹھکائی ہوگی، تو اس نے اپنی جان بچانے اور چھڑانے کے لیے کہا کہ جی میں نے پڑھی ہے۔ والد نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، تو اس نے یقین دلانے کے لیے کہا کہ خدا کی قسم میں نے عشاء کی نماز مسجد میں جماعت سے پڑھی ہے، حالانکہ اس نے نہیں پڑھی تھی اور اس کو پتہ ہے میں نے نہیں پڑھی۔ تو اب آپ بتائیں اس نے جو قسم کھائی یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ جی جھوٹی قسم کھائی، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ جان بوجھ کے جھوٹ بول رہا ہوں۔ اب چاہے مار سے بچنے کے لیے یا کوئی بھی وجہ ہے، ایک مسلمان کو اگر یہ علم ہو کہ میں جو قسم کھا رہا ہوں یہ جھوٹی ہے، لیکن جان بوجھ کے کسی غرض سے، کسی مقصد سے، کسی فائدے سے اس نے اگر اللہ کا نام لے کر کے کوئی جھوٹی قسم کھائی اور اس کو پتہ ہے کہ میں غلط بول رہا ہوں، تو اس قسم کو کہتے ہیں یمین غموس۔ کیا کہتے ہیں؟ یمین غموس۔ غمس عربی میں آتے ہیں ڈوب جانے کے، یعنی وہ یہ آدمی جھوٹ بول کر گناہوں کے سمندر میں ڈوب رہا ہے، یہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، اور یہ سب سے گناہ کی بڑی شکل ہے کہ ایک جھوٹی قسم کھائی اللہ پاک کے نام کی، باوجود اس کے کہ اس کو علم بھی تھا۔ یہ قسم کی پہلی صورت ہے۔ اب ایسی صورت میں اس مسلمان کے لیے کیا حکم ہے؟ گناہ تو اس نے کر لیا، اس کا حکم کیا ہے اس کو سمجھے۔ یمین غموس کا حکم یہ ہے کہ اس کا کوئی کفارہ نہیں، اس کے لیے صرف توبہ اور استغفار کا راستہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی روزے رکھ لے یا مسکین کو کھانا کھلا دے جیسے آگے بات آ رہی ہے، وہ اس کے لیے نہیں ہے، چونکہ یہ تو جان بوجھ کے جھوٹ بول چکا ہے اور اللہ کا نام لے کے بولا ہے۔
لہٰذا تلافی کی ایک ہی شکل ہے کہ سچے دل سے نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ سے توبہ اور استغفار کرے گا تو معاف ہوگا، ورنہ معافی کی شکل نہیں۔ دوسری صورت ہے، اس کو کہتے ہیں یمین لغو۔ لغو اردو میں بھی ہم کہتے ہیں بھئی ایک لغو کام کر رہے ہو، یعنی بیکار، بے مقصد۔ یمین لغو کیا ہے؟ ایک آدمی کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں قسم کھا رہا ہے پورے اطمینان کے ساتھ، لیکن اس کو اپنے اوپر یہ یقین ہے کہ میں سچی قسم کھا رہا ہوں، حالانکہ حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ انسان ہے نا، ذہن سے بات نکل جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی نے پوچھا بھئی آپ فجر کی نماز میں جماعت سے تھے؟ اب یہ آدمی چونکہ ہر روز جماعت سے نماز پڑھتا ہے تو اس کے دل میں یہی تھا کہ آج بھی میں نے پڑھی ہے جماعت سے، تو اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہوئے، یہ نہیں کہ اس کو پتہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں جیسے پہلی صورت میں تھا، اس نے اپنے آپ کو سچا سمجھا اور اسی سچے سمجھنے کی بنیاد پر اس نے کہا ہاں میں تھا۔ اس نے کہا قسم کھاؤ، اس نے کہا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں فجر میں جماعت میں تھا۔ اب دیکھیں اس نے جو قسم کھائی، حالانکہ یہ فجر میں نہیں تھا، تو قسم تو اس نے کیا کھائی؟ جھوٹی، لیکن جان بوجھ کے نہیں کھائی، اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہوئے اس نے کھائی ہے۔ لہٰذا اس قسم کو کہتے ہیں یمین لغو، اور اس صورت کے اندر چونکہ اس نے جان بوجھ کر اللہ کے نام کی بے احترامی نہیں کی ہے تو لہٰذا یہ گناہگار بھی نہیں ہوگا اور اس کے ذمے کوئی کفارہ بھی لازم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بعد میں اس کو بات سمجھ آ جائے کہ غلطی ہو گئی تو اس کو بھی چاہیے کہ یہ توبہ استغفار کر لے۔ تیسری قسم ہے جس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ، اور یہ ہمارے ہاں رائج صورت قسم کی یہی ہے کہ آپ لوگ قسمیں جو کھاتے ہیں اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ یمین منعقدہ یہ ہے کہ ایک آدمی آنے والے زمانے مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں اللہ کے نام کی قسم کھا لے۔ آنے والے زمانے کیا مطلب؟ جیسے ایک آدمی مثال کے طور پہ سگریٹ کی عادت میں بری طرح مبتلا تھا، جان نہیں چھوٹ رہی تھی، بڑوں نے سمجھایا، اس کو تنبیہ کی، ڈرایا، تو اس نے کہا یار ویسے تو جان چھوٹ نہیں رہی ہے، تو ایک قسم کھاؤں گا تو اپنے آپ کو ذرا مضبوط کر لوں گا، تو کہا میں قسم کھاتا ہوں کہ آئندہ سگریٹ نہیں پیوں گا۔ یہ آئندہ زمانے کے بارے میں کر رہا ہے نا، نہیں پیوں گا۔ یا قسم کھائی کہ آئندہ جو ہے میٹھی چیزیں نہیں کھاؤں گا، یا قسم کھائی کہ آئندہ تصویر سازی نہیں کروں گا، قسم کھائی کہ آئندہ ٹی وی نہیں دیکھوں گا۔ یہ ساری چیزیں یہ آئندہ کے زمانے کے بارے میں، اس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ۔ اس کا حکم یہ کہ اس نے جو قسم کھائی اس کو چاہیے کہ یہ اللہ پاک کے نام کی لاج رکھتے ہوئے اپنی قسم کو پورا کرے، جس چیز سے بچنے یا نہ کرنے کے لیے قسم کھائی اس کو نہ کرے، اس کے قریب نہ جائے۔ لیکن اگر اس سے نہیں ہو سکا، غلطی ہو گئی، انسان کمزور ہے، اور پھر اس 2-3 دن اپنے اوپر جبر کیا، چوتھے دن جا کے جو ہے مجبور ہو کر اس نے سگریٹ پی لی، یا جا کر ٹی وی دیکھ لیا، یا چینی استعمال کر لی، تو جو کام نہ کرنے کی قسم کھائی تھی وہ کام کر لیا نا، تو قسم اس نے اپنی توڑ دی۔ اب اس نے یہ قسم توڑ دی ہے، اس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ۔ یہ قسم کی وہ صورت ہے کہ جس کے توڑنے کی صورت میں اس کے لیے کفارے کا حکم ہے۔ سمجھ میں آئے آپ؟ جو پہلی صورت آپ کے سامنے ذکر ہوئی یمین غموس، جھوٹی قسم، اس کا حکم کیا تھا؟ اس میں کفارہ تھا؟ نہیں، اس میں کیا تھا؟ توبہ استغفار تھا، اس لیے کہ گناہ کا مرتکب۔ دوسری صورت میں جو قسم کھائی یمین لغو، غلطی سے، اس میں کفارہ تھا؟ نہیں تھا، گناہگار بھی نہیں تھا، لیکن مستحب یہ تھا کہ وہاں بھی توبہ استغفار کر لے۔ جو تیسری صورت ہے کہ ایک کام کے آئندہ کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائی تھی اور پھر اپنی قسم پہ پورا نہ اتر سکا اور اس کام کو کر لیا، تو اس صورت میں قسم توڑنے کی وجہ سے اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ قسم کا کفارہ دے دے گا، اور کفارہ دے کر یہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے گا۔ یہ ایک بات ہو گئی۔
اب دوسری بات یہ کہ قسم توڑنے کے بعد اس کا کفارہ کیا ہے، قرآن کریم نے اس کی بالکل صراحت فرمائی ہے سورہ مائدہ کے اندر، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ إِلَى آخِرِهِ۔ قسم توڑنے والا اب جب قسم کا کفارہ دے گا تو اس کے پاس پہلی صورت یہ ہے کہ یہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے گا۔ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے گا، پیٹ بھر کے 2 وقت کا کھانا، اور ایسا ہو جو پیٹ بھر کے ہو، جس کو کھانا کہا جا سکے۔ یہ نہیں ہے کہ 50 روپے بانٹ دیے اور کہا چلو جی جان چھوڑا دی۔ جو انسان خود سمجھ سکے کہ بھئی یہ اتنی رقم ہے جس پہ ایک نارمل آدمی نارمل درجے کا کھانا کھا سکتا ہے، یہ بھی نہیں کہ مرغن اور لذیذ قسم کے کھانوں کا اہتمام کرنا ہے، ایک مناسب درجے کا جس میں ایک انسان کا پیٹ بھر سکتا ہے، وہ لے کر 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا دے دیا جائے تو بالکل یہ اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یا پھر دوسری شکل یہ ہے کہ اس نے کھانا تو نہیں کھلایا لیکن 10 مسکینوں کے لیے لباس کا انتظام کر لے، ان کو کپڑا پہنا دے، اور کپڑے سے مراد جس کو عرف میں کپڑا کہا جا سکے، جیسے مثال کے طور پہ ہمارے ہاں لباس کس کو کہتے ہیں، یعنی قمیص شلوار کو۔ لہٰذا اب اگر کسی نے جا کے کہا یار سردی کا موسم ہے 10 شالیں تقسیم کر لیتے ہیں، تو 10 شالیں اگر غریبوں میں بانٹ دی تو کفارہ ہوگا؟ نہیں ہوگا، اس لیے کہ چادر یا شال جو ہے یہ لباس نہیں ہے، یہ تو سردی سے بچاؤ کا ایک اضافی ذریعہ ہے۔ جو چیز لباس بن سکتی ہے اور وہ عرف میں قمیص اور شلوار ہے، 10 مسکینوں کے لیے اس کا انتظام کر دے تو یہ بھی صورت ہے، اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر یہ نہ کھانا کھلانے کی استطاعت رکھتا ہے، نہ لباس خرید کر تقسیم کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، تو پھر تیسری شکل یہ ہے کہ یہ کفارے کے طور پہ 3 روزے رکھے مسلسل، 3 روزے رکھے گا، اور وہ بھی پے در پہ، الگ الگ نہیں، مسلسل 3 روزے رکھے گا اس کفارے کی نیت سے۔ جب 3 روزے اس کے پورے ہو جائیں گے تو اس کے قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے قسم توڑنے کا کفارہ۔ چونکہ ہمارے ہاں آج کل بہت زیادہ ایک مزاج اور رواج چل پڑا ہے معمولی باتوں پہ قسم کا، اور پھر کھا کے اس کو توڑ بھی دیتے ہیں، تو یہ کفارہ بہرحال ذہن میں رکھنا چاہیے، اور جب بھی انسان سے اس کا ارتکاب ہو جائے تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں ایک غلط فہمی اکثر ہوتی ہے، اس کو یاد رکھیں۔ قسم کا کفارہ لازم ہوتا ہے قسم توڑنے کے بعد۔ بہت سارے لوگ کیا نادانی کرتے ہیں کہ قسم کھا لی کہ بھئی فلاں کام نہیں کروں گا، اور پھر محسوس ہوا کہ قسم نہیں سنبھال سکوں گا، پوری نہیں کر سکوں گا، حالانکہ ابھی توڑی نہیں ہے، لیکن دماغ کہہ رہا ہے کہ پورا نہیں کر سکوں گا، تو ابھی توڑی نہیں اور اس سے پہلے جا کے کفارہ دے دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جس نے قسم توڑنے سے پہلے کفارہ دیا وہ کفارے میں شمار ہی نہیں ہوگا جب تک توڑی نہیں ہو۔ کفارے کا حکم قسم کے توڑنے کے بعد ہے، اس سے پہلے نہیں ہے۔ جب ٹوٹ جائے گی اس کے بعد جا کے کفارہ دے گا، تب جا کے اس کا ذمہ ساقط ہو جائے گا۔ تو یہ قسم کی 3 قسمیں ہیں اور اس کے کفارے کی شکل آپ کے سامنے آ گئی۔ ایک بات۔ دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان نادانی میں، ناسمجھی میں گناہ کی قسم کھا لیتا ہے، گناہ والی قسم۔ جیسے مثال کے طور پہ کہا کہ خدا کی قسم میں اپنے بھائی سے آئندہ کبھی بات نہیں کروں گا، تو یہ جائز قسم ہے یا گناہ والی قسم ہے؟ گناہ والی قسم ہے نا، کہ ایک مسلمان سے بات نہ کرنے کی قسم کھا رہا ہے۔ قسم تو غلط ہے لیکن جملہ ہے قسم والا، اس لیے کہ اللہ کا نام آ چکا ہے اس میں۔ قسم تو ہو گئی، قسم تو منعقد ہو گئی، اس کے ذمہ لازم ہو گئی، لیکن ہے غلط کام، لہٰذا یہاں اس کو نہیں کہا جائے گا کہ قسم کو بچائے، یہاں اس کو کہا جائے گا کہ آپ نے گناہ والی قسم کھائی ہے، لہٰذا اپنی قسم کو فوری توڑ دیں۔ تو اس قسم کے توڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ کیا کر لے؟ جا کے اپنے بھائی سے بات چیت کر لے، اس سے سلام دعا کر لے، اس سے مل لے، کوئی بھی بات چیت۔ جیسے ہی اس نے اپنے اس بھائی سے بات چیت کی تو قسم تو توڑ دی، توڑنے کی وجہ سے قسم کا جو بھی کفارہ ہوگا وہ ادا کر دے،
لیکن جو گناہ کی بات اس کے ذمے لازم آ رہی تھی اس سے اس کا ذمہ بچ جائے گا، ساقط ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ اگر کسی نے گناہ کے کام کے بارے میں کوئی قسم کھائی تو اس کو توڑنا ایک مسلمان کے ذمے لازم ہے، اس کو چلانا نہیں ہوگا۔ اگر اس کو چلائے گا تو یہ ڈبل گناہ اس کے ذمے لازم ہوتا رہے گا۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی قسم کھائی، جائز قسم کھائی، پھر اس کی وہ قسم اس سے ٹوٹ گئی، چاہے بھولے سے، چاہے غصے سے، چاہے کسی کے مجبور کرنے سے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ کسی نے جائز کام کی قسم کھائی، جائز کام ہوتے ہیں نا، کوئی بھی جائز کام تھا، مثال کے طور پہ جیسے کسی نے یہ کہا کہ بھئی آئندہ میں کبھی بھی بد نظری نہیں کروں گا، یہ تو نیک قسم ہے۔ اب یہ قسم تو اس نے کھائی اور پھر نکلا، چونکہ سالوں کی عادت تھی، لہٰذا پھر اتفاق سے اس نے بھولے سے دائیں بائیں دیکھ لیا اور نامحرم پر اس کی نظریں پڑ گئی۔ بھولے سے ہو گیا نا، لیکن قسم کی خلاف ورزی ہو گئی۔ یا یہ ہے کہ گھر میں بیٹھا ہوا تھا، ماں باپ غصہ ہو گئے یا کوئی غصہ ہو گیا کہ بھئی تم سارا دن گھر میں بیٹھے رہتے ہو۔ اس نے کہا میں گھر میں بیٹھا ہوں تاکہ نامحرم سے اجتناب ہو جائے، بد نظری نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا جھوٹ بول رہے ہو، اپنے آپ کو صوفی ظاہر کر رہے ہو، کام نہیں کرنا چاہتے ہو۔ اس کو غصہ آیا، یہ گھر سے نکلا کہ چلو ابھی جا کے بد نظری کر کے آتا ہوں، نعوذ باللہ، تو غصے میں جا کے قسم توڑ دی۔ تیسری شکل یہ ہے کہ قسم کھائی بد نظری نہیں کروں گا، اور پھر ایسے غلط کوئی دوست اس کے پہلے رہ چکے تھے، ان کی صحبت میں تھا، انہوں نے آ کے اس کو زبردستی کھینچا اور مجبور کیا اور ہاتھوں پیروں سے پکڑ لیا اور جا کے اسی گناہ کے ماحول میں کھڑا کر دیا کہ زبردستی اس سے بد نظری ہو جائے۔ یہ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن مجبوراً اس سے کروا دی۔ یہ ایک مثال دیا آپ حضرات کو کہ اگر کسی نے کوئی جائز کام کی قسم کھائی، پھر وہ قسم اس سے ٹوٹ گئی بھول کی وجہ سے یا غصے کی وجہ سے یا کسی کے مجبور کرنے کی وجہ سے، تو بہرحال قسم تو کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی، اور کفارہ اس کو دینا پڑے گا، لیکن یہ گناہگار نہیں ہوگا اس معاملے کے اندر۔ تو یہ بہرحال قسم سے متعلق کچھ اہم ضروری مسائل تھے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔